سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی شان، اس کی رفعت، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی مخلوق کی طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کا حکم نہیں، نہ اللہ کی ذات میں غور و فکر ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی ذات میں غور اور فکر کرنے کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جو فرمایا من و عن اس کو مان لینا، یہی ایمان ہے۔ یہ غیب ہے، اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اپنے بارے میں جو فرما رہا ہے اس کو من و عن مان لینا، اور اس میں کسی قسم کی اپنی رائے داخل نہ کرنا۔ اللہ کی ذات وہ کیا ہے؟ وہ جو میرے رب نے فرمایا، بس اس سے آگے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ البتہ اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے اور اللہ کی شان اور مقام کو جاننے کے لیے اللہ کی مخلوق پہ غور و فکر کریں، کیونکہ مخلوق تو آپ کے سامنے ہے، اللہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے سامنے ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں معمولی سا آپ غور و فکر کر لیں، آپ نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ جو لفظ ہے نا اللہ اکبر سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اس لفظ کی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ بار بار یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی تم شریک اللہ کے ساتھ بناتے ہو، اللہ اس سے کیا ہے؟ بلند تر ہے، پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روح کو نازل کرتا ہے۔ اب لفظ روح دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اب لگ جائیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، آج تک اور قیامت تک لوگ لگے رہیں، روح کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ روح کہاں رہتی ہے، روح کیا کھاتی ہے، روح جاتی کہاں ہے، آتی کہاں سے ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، کائنات کے اندر اللہ کے سوا کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں۔ بس یہ ہے کہ ایک اللہ نے ایک چیز بنائی ہے جس کو اللہ نے پوشیدہ کر دیا ہے، ہمارے اندر ہے، ہم سب کے اندر روح موجود ہے، لیکن کسی نے روح کو دیکھا؟ کوئی ہے طاقت والا جو کہے جی میں روح کو دیکھ سکتا ہوں، میں روح کو نکال سکتا ہوں، میں روح کو ڈال سکتا ہوں؟ آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے سامنے ایک غیبی قوت کے ساتھ ایک روح نکل رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کھڑے ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں، تمام تر آلات موجود ہیں، اور تمام تر پریکٹیکل کرنے والے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہیں، بڑے بڑے ٹیسٹ ہیں۔ ایک طاقت آتی ہے اور اس سے روح نکال کر لے جاتی ہے، اور بندہ بیٹھے کا بیٹھا ہی رہ جاتا ہے، لوگ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، ہتھیلیاں ملتے رہ جاتے ہیں کہ او ہو تھوڑی دیر پہلے تو یہ زندہ تھا، اب یہ باڈی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اب یہ ڈیتھ باڈی ہے۔ اب بتلائیے کہ یہ روح کیا ہے؟ کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے اس روح کو؟ میرے رب کی طاقت دیکھیے، میرے رب کی قوت دیکھیے کہ اللہ نے ایک چیز بنائی ہے، اس کو اللہ نے بتایا نہیں ہے۔ ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، روح کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکتا یہ کیا ہے۔ یسألونک عن الروح، فرمایا یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے بہت تھوڑا علم اس کا دیا ہے، بس یہی علم ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اتنا ہی ہے کہ ایک مقام وہ ہے جو عالم ارواح ہے، وہاں روحیں رہتی ہیں،
ان کا مسکن عالم ارواح. یہ عالم ارواح کہاں ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتا. لیکن ہم جب چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے حقیر مخلوقات کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں, تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ وہ رب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کوئی ایک عالم تھوڑی ہے ہمارے سامنے. ایک انسان کے اندر کئی عالم ہے, ایک انسان کے اندر کئی عالم. جو انسان ہے اس کے اندر کئی عالم ہے, اور اس کو چھوڑیے آپ تو صرف ایک روح ہے. روح کے لیے کتنے عالم ہیں؟ یہ تو عالم ارواح ہے, وہاں روحیں موجود ہیں, وہاں سے روحیں منتقل ہوتی ہیں. اللہ نے روحوں سے خطاب کیا, قرآن پاک کے الفاظ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اجتماع کیا اور اللہ نے اس اجتماع میں پوچھا تھا الستو بربکم. پتا تھا یہ انسان دنیا میں جائے گا اور جا کر میرا انکار کر دے گا. یہ انسان دنیا میں جائے گا, میری ربوبیت, میری الوہیت اور اسماء اور صفات کا انکار کر دے. تو فرمایا کہ اے انسان الستو بربکم, یہ نہیں کہا, کچھ اور لفظ نہیں کہا, الہ نہیں کہا, کچھ اور لفظ, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جملہ استفہامیہ ہے, جملہ انکاریہ ہے. انکار کر دو اگر کرنا ہے. تو ساری کائنات کی روحیں, وہ چاہے مواحد تھی چاہے مشرک تھی, چاہے اللہ کو ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا, ساری کائنات کی روحوں نے یہ کہا قالوا بلا, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری بات سوچی نہیں جا سکتی ہے. اللہ تو ہی رب ہے, تیرے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ پھر یہی روح منتقل ہوتی ہے ماں کی پیٹ کے اندر, یہی روح منتقل ہوتی ہے باپ کی پشت کے اندر, اس سے یہ روح پہلے منتقل ہوتی ہے ماں کی چھاتی کے اندر. سبحان اللہ, میرا رب اس کو کہاں کہاں سے پھیر رہا ہے, کس کس انداز سے میرا رب اس کو لا رہا ہے. اور پھر مادر رحم کے اندر, جہاں جدید سائنس بتلاتی ہے 2 کروڑ خلیے بھاگتے ہیں, رحم کی طرف بھاگتے ہیں. اگر 2 کروڑ کے 2 کروڑ ہی جو ہے جگہ پر پہنچ جائیں تو دنیا کی آبادیوں کا کیا تناسب ہوگا یا کیا کچھ ہوگا. لیکن فرمایا کہ یہ سارے بھاگتے ہیں, اور اینڈ پر جا کر جو اصل جگہ ہے وہاں کوئی 1 پہنچتا ہے یا 2 پہنچتے ہیں یا 3 پہنچتے ہیں, وہ بھی میرے رب کے حکم سے پہنچتے ہیں. میرا رب چاہتا ہے یہ وہاں پہنچ جائے. اور دیکھو وہاں نہ تمہارا سر ہے, نہ تمہارا پاؤں ہے, نہ تمہارے ہاتھ ہے, نہ تمہارا ذہن ہے, نہ تمہاری کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پر بھاگ کر تم نے اللہ کے حکم سے ایک جگہ پر ٹھہراؤ کر لیا. تو جس رب نے تمہیں بغیر دماغ, بغیر دل, بغیر صلاحیتوں کے, بغیر پاؤں کے, بغیر ہاتھوں کے, میرے رب نے وہاں پہنچا دیا. اب جب اللہ نے سب کچھ تمہیں عطا کر دیا ہے تو میرا رب تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ جب تمہارے پلے کچھ بھی نہیں تھا, جب تم ایک قطرہ تھے, تمہیں بھاگنے کی صلاحیت اس نے دے دی, دوڑنے کی صلاحیت تمہیں دے دی, اور تم رحم مادر کی طرف دوڑتے چلے گئے, اور پھر ماں کے رحم کے اندر جا کر ٹھہر گئے, اپنا مستقر بنا لیا, اپنا ٹھکانہ بنا لیا, اپنا مکان بنا لیا. اور پھر وہاں سے اللہ نے تمہیں نشو نما کرنا شروع کر دیا ایک قطرے سے. پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. فرمایا کہ وہ نطفہ, اس سے پھر اللہ نے کیا کیا, اس سے اللہ نے مضغہ بنایا. اور مضغہ یہ لوتھڑا سا ہے, سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چیز ہے, کوئی اس کا منہ نہیں ہے, کوئی اس کے ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ایک لوتھڑا. اس لوتھڑے کے اوپر میرے رب نے کیا کیا؟ گوشت چڑھا دیا. اسی لوتھڑے کے اندر میرے رب نے ہڈیاں بنا دی, اور اسی لوتھڑے کو میرے رب نے خوبصورت شکل میں پیدا کیا. جب یہ پیدا ہوتا ہے لوگ اشش کر اٹھتے ہیں, فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ناک ماں کے پیٹ کے اندر کس نے بنایا ہے؟ یہ آنکھوں کی خوبصورتی کس نے بنائی ہے؟ یہ آنکھوں کی پتلیاں کس نے بنائی ہیں؟ یہ آنکھوں کے اندر رنگت کس نے بنائی ہے؟ یہ دل اور دماغ کس نے بنایا ہے؟ اس کے اندر صلاحیتیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ سب کچھ میرے رب نے بنایا ہے. جب سب کچھ بنانے والا میرا رب ہے تو فسبحانہ وتعالی عما یشرکون. اس رب کے ساتھ کسی اور کو ہم کیسے ملا سکتے ہیں؟ کس جگہ پر کسی اور کی ضرورت پڑی ہے ہمیں؟ کہاں سے ہم چلے ہیں؟ عالم ارواح سے, اور مادر رحم میں پہنچے ہیں, اور پھر مادر رحم سے کس کس مرحلے سے ہو کر ہم دنیا میں آئے ہیں,
اور دنیا میں میرے رب نے فرمایا کہ جب تو دنیا میں آ گیا تو پھر بھی تجھے ہم نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، پھر دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ ماں کی چھاتی کے اندر ہم نے تیرے لیے ایسا خوبصورت غذا کا بندوبست کیا ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ ماں کے دودھ سے بہتر غذا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ یہ ماں کی چھاتی کے اندر نہریں چلانے والا کون ہے؟ یہاں پر دودھ بنانے والا کون ہے؟ یہاں سمجھ نہیں آ رہی؟ دودھ کے ایک قطرے سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اور اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بنانے والا ہو سکتا؟ ساری کائنات مل جائے یہ تو نظام چل ہی نہیں سکتا، یہ نظام بن ہی نہیں سکتا ہے جو میرے رب نے بنایا۔ اور پھر اس کے بعد میرا رب کہتا ہے 2 سال تک تیری یہ میں نے پرورش کی ہے، اور 2 سال کے اندر میرے رب نے، لیکن چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو کس نے بتلایا؟ چلے انسان کا بچہ آپ چھوڑ دیں، جانور کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی جانور کو آپ لے لیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتی کی طرف بھاگتا ہے، اس کو کس نے بتلایا کہ تیرے لیے غذا یہاں پر رکھی ہوئی ہے؟ اس کو کس نے سجھایا کہ تیرے لیے یہاں پر طاقت رکھی ہوئی ہے؟ اس کو کس نے ذہن میں ڈالا؟ ہزاروں بھیڑ بکریاں ہو، ہزاروں بھیڑ بکریاں ہو، ہزاروں بھیڑ بکریاں، ان کے بچے آپ علیحدہ کر لیں، اور علیحدہ کرنے کے بعد آپ جب چھوڑیں گے ان کی طرف، وہ جو بچہ ہے وہ اپنی ماں کی طرف جائے گا، دوسری کی طرف نہیں جاتا۔ اس کو یہ پہچان کس نے عطا کی ہے؟ کوئی دنیا کے اندر پہچان عطا کرنے والا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر جو کہے جی یہ تو میں نے بتلایا تھا، اس کو میں نے صلاحیت دی تھی کہ تیری ماں یہ نہیں ہے یہ ہے؟ اور ماں کو کس نے سمجھایا کہ ماں جو ہے وہ سونگ کر بتلاتی ہے یہ میرا بچہ ہے؟ ہر بچے کی خوشبو علیحدہ ہے، ہر ماں کی خوشبو علیحدہ، ہر ماں کی خوشبو علیحدہ ہے، ہر بچے کی خوشبو علیحدہ۔ ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں ایک تجربہ ہوتا تھا، کبھی کبھار بچپن میں کوئی اگر جانور مر جاتا، بچڑا مر جاتا، اب گائے دودھ نہیں دیتی تھی، اب کرتے یہ تھے کہ اس گائے کا جو بچڑا مر جاتا اس کی کھال لی جاتی، اور اس کی کھال کے اندر بھوسا بھرا جاتا، اور اس گائے کے سامنے کھڑا کیا جاتا۔ گائے اس دوسرا بچڑا، آپ جتنے مرضی یہ بچڑے لے آئے، وہ گائے اس کو قبول ہی نہیں کرتی تھی۔ اس بچڑے کو جو خالی ابھی اس کا خالی وہ چمڑا رہ گیا ہے اور اس کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، ماں اس کو سونگتی تھی اور پھر اس کے بعد دودھ دینا شروع ہو جاتی۔ سبحان اللہ، میرے رب نے کیسا نظام بنایا ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ کس رب کے ساتھ کس کو ملا رہے ہیں آپ؟ کس رب کے ساتھ؟ اللہ کی مخلوق کو دیکھیے کہ میرے رب نے کس کس مخلوق کے اندر کیا کیا چیز پیدا کر دی۔ روح کا تسلسل آپ دیکھیے کہ روح نکل گئی تو بس نکل گئی، سارے کا سارا نظام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، سارا نظام ختم ہو گیا۔ کوئی ہے روح کو واپس لانے والا؟ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں کہ جناب اس صاحب کو زندہ کرنا ہے، اس وزیر کو زندہ کرنا ہے، اس بادشاہ کو زندہ کرنا ہے، دنیا کی طاقتیں آزما لیں، دنیا کی ہر چیز آزما لیں، میرا رب کہتا ہے جب میں کسی کو موت دے دیتا ہوں دوبارہ زندگی دیتا؟ دوبارہ نہیں دیتا۔ یہ موت و حیات کا نظام اتنا کڑا ہے، یہ روح کے لانے کا اور لے جانے کا نظام اتنا کڑا ہے، یہ نظام کائنات اتنا مضبوط اور مربوط ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کو چلا سکتا؟ کوئی ہے رب کے علاوہ چلانے والا؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ روزانہ یہ عقیدہ اپنا درست کیجیے، روزانہ اپنے رب کے سامنے التجا کیجیے کہ اللہ، دنیا جو کوئی تیرے ساتھ شریک ٹھہرا رہی ہے، اللہ میں اس سے بری و ذمہ، اللہ میں تیری کائنات دیکھ رہا ہوں، اللہ تیری عظمتیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ صرف ایک چیز کو بندہ سامنے رکھ لے، ایک چیز کو، کبھی آپ 2-3 طرح کے پھول سامنے رکھیں اور ان پھولوں کو دیکھیں، ان کی رنگت کو دیکھیں، ان کی خوشبو کو دیکھیں، ان کی تازگی کو دیکھیں، ان کی نفاست کو دیکھیں، ان کے اوپر تری کو دیکھیں، ان کے اوپر شبنم کو گرتا ہوا دیکھیں، اللہ کی قسم ہے سمجھ آتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ کون ہے اس کے اندر رنگ بھرنے والا؟ کون ہے اس کے اندر خوشبو بھرنے والا؟ کون ان پتیوں کو ایک ایک کر کے جوڑنے والا ہے، ایک ایک کر کے جوڑنے والا ہے؟ اور کس خوبصورتی کے ساتھ جوڑتا ہے کہ دنیا ساری مل جائے اس خوبصورت انداز سے جوڑ سکتی، اور ایک پھول تو نہیں جوڑتا، ایک نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پھول جوڑتے ہیں۔ چھوڑ دیجیے ایک چھوٹی سی چیونٹی ہاتھ میں اٹھا لیجیے، چھوٹی سی چیونٹی، چیونٹیوں کی کتنی اقسام ہیں،
लाखों अकसाम है चिमटियों की, उनमें से छोटी सी एक चिमटी उठा लीजिए जो आपके हाथ में आपको नजर भी ना आती हो। उस छोटी सी चिमटी के अंदर मेरे रब ने पूरी कायनात बनाई हुई है। पूरी कायनात उस छोटी सी चिमटी के अंदर है। उसके हाथ भी हैं, उसके पांव भी हैं, उसका दिल भी है, उसका दिमाग भी है, उसकी आंखें भी हैं, उसके कान भी हैं, वो सुनती भी है, वो बोलती भी है, वो देखती भी है, चलती फिरती भी है, ग़ज़ा खाती भी है, ग़ज़ा हजम भी करती है, ग़ज़ा निकालती भी है। ये सारे का सारा निजाम इस छोटी सी चीज के अंदर पैदा करने वाला कौन है? सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। और ये छोटी सी चीज भी जो सबसे छोटी है, ये किससे मांग रही होती है? ये अल्लाह से मांग रही होती है। हजरत सुलेमान का वाकया कुरान पाक के अंदर मौजूद है। सूरह नमल में बयान किया गया, बारिश नहीं बरस रही, हजरत सुलेमान परेशान है, कौम ने इल्तिजा की कि ए अल्लाह के पैगंबर, रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। हजरत सुलेमान ने लोगों को निकाला, मैदान की तरफ चल दिए। रास्ते में देखा है कि चिमटी उल्टी पड़ी हुई है, उसकी हाथ आसमानों की तरफ है और जुबान से वो कह रही है, मालिक गुनाह तो इब्ने आदम के हैं, सजा तू मुझे दे रहा है। अल्लाह मैं तो तेरे गुनाह नहीं करती, मैं तेरी नाफरमानी तो नहीं करती, मेरे रब गुनाह तो इसके हैं, सजा मुझे दे रहा है, मेरे मालिक बारिश बरसा दे। इस अंदाज से चिमटी ने दुआ की। हजरत सुलेमान कहते हैं, दोस्तों वापस लौट जाओ, दोस्तों वापस लौट जाओ। कहा हम तो आए थे यहां पर दुआ करने के लिए, नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ी नहीं, आप कहते हैं वापस पलट जाओ। कहा चिमटी ने रब से दुआ की, मेरे रब ने उसकी दुआ को सुनकर बारिश बरसाने का फैसला कर लिया। घरों को पोंछो के बारिश बरसने लगी है, घरों को पोंछे नहीं थे, मेरे रब ने बारिश बरसा दी। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। ये चिमटी की सदा को सुनने वाला कौन है? दुनिया के अंदर सिर्फ इंसान की ख्वाहिशें तो नहीं है कि आप और हम चले जाते हैं किसी कब्र पर जाकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफिया मांगते हैं, एड़ियां रगड़ते हैं, सर झुकाते हैं। बतलाओ किसी जानवर ने जाकर कभी किसी कब्र पर एड़ियां रगड़ी है? उसकी जरूरतें भी तो है, हमसे ज्यादा उसकी जरूरतें। एक व्हेल मछली कितना खाना खाती है? टनों के हिसाब से खाना खाती है, टनों के हिसाब से। एक दिन के अंदर जदीद साइंस ये बात कहती है 4 टन खाना खा जाती है, 4 टन खाना। वही एक मछली, और मुंह खोलती है और उसके खाने का बंदोबस्त हो जाता है। जो 4 टन खाना खाती है, एक दिन के अंदर खाती है, और एक मछली ही है, लाखों मछलियां हैं जो 4 टन खाना खाए, उसका खाना मेरा रब पूरा कर दे। तूने तो 2 रोटियां खानी है, तेरे रब ने तुझे 2 रोटियां नहीं देनी। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सबसे कम खाना तो इंसान तो खाता है, और सबसे ज्यादा जखीरा भी तू करता है। कभी किसी जानवर को देखा है आपने कि उसने कंधे पर बोरी रखी है और जा रहा है? वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम। फरमाया कि कितने जानवर ऐसे हैं, ऊंट है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, जानवर, कितने जानवर दुनिया के अंदर ऐसे हैं, उन्होंने अपने पास जखीरे के लिए कोई इंतजाम किया हुआ है? उनके घरों के अंदर कोई तरह तरह के खाने, तरह तरह की चीजें पड़ी हुई है? उनके पास कोई ऐसा निजाम है कि उनको पता चले कि खाना कहां से मिलेगा? वो सुबह भूखे पेट निकलते हैं और रब पर तवक्कल करके निकलते हैं, रब से मांग कर निकलते हैं, रब से इल्तिजाएं करते हैं, और शाम को मेरा रब उनका पेट भरकर उनको वापस लौटाता है। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। उनको कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, उनकी जरूरतें कौन पूरी कर रहा है? जो उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है। ए इब्ने आदम, तेरी जरूरतें पूरी नहीं करेगा? जिसने इतना बड़ा निजाम चलाया है, और इतना बड़ा जिसका निजाम है, उस निजाम के अंदर किसी का कोई दखल नहीं है। कुरान पाक की आयत क्या है? फरमाया अनज़िरु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। फरमाया जितने पैगंबर अल्लाह ने भेजे, इसीलिए भेजे हैं लोगों, अल्लाह की अजमत को जान लो। अनज़िरु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। डराओ लोगों को अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत बिठाओ दिलों के अंदर, अल्लाह की शान बिठाओ दिलों के अंदर, दिन रात अल्लाह के तज़किरे करो। तुम्हारी मजलिसों में अल्लाह के तज़किरे होने चाहिए, तुम्हारे घरों में अल्लाह के तज़किरे होने चाहिए,
تمہاری محفلوں میں اللہ کی بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھے۔ فرمایا کہ تمہارے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تمہاری مجلسوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تمہارے محافل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو اللہ کی شان کیسے بیٹھے گی دلوں کے اندر؟ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، ڈراؤ ان کو کہ ایک الہ ہے، ترے تنہا وہی ہے، اسی کی عبادت تم نے کرنی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے سامنے ساری التجائیں، اسی کے سامنے ساری ضرورتیں، اسی سے ہر چیز مانگنی ہے، اور وہی ہر چیز دینے والا ہے۔ فاتقون، اور اسی ہی سے تم سب نے کیا ہے؟ ڈرنا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کسی دنیا والے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیا والے کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب کے سامنے روتا ہے اللہ کی قسم وہ کبھی دنیا والوں کے سامنے نہیں روتا، جو رب سے مانگتا ہے کبھی دنیا والوں سے سامنے وہ نہیں جھکتا، کبھی اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا کہ یہ میرا بندہ ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جائے گا۔ جو رب سے نہیں مانگتے وہ در در پہ جھکتے ہیں، وہ در در پہ بکتے ہیں، وہ در در پہ جھکتے ہیں، وہ ہر در پر رسوا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی رسوائیاں ختم نہیں ہوتی۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔